دنیا میں سب سے زیادہ جینوسائیڈ اگر کسی نے کیا ہے تو امریکہ اور اسرائیل ہی ہیں۔ ان کی ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے دنیا میں انسانیت کو شرمندہ کرنے کی، اور بدقسمتی سے ان دونوں ملکوں پر آج کی تاریخ میں نااہل اور کرپٹ لوگ مسلط ہیں۔ ایک اپنی نااہلی کی وجہ سے اور دوسرا اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس دنیا کو ایک ایسی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک بار بھڑک اٹھی تو پھر شاید کبھی نہ بجھ پائے، اور اگر بجھ بھی گئی تو کروڑوں معصوم لوگوں کے خون سے ہی بجھے گی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کی کرسی پر ایک ایسا شخص بیٹھ گیا ہے جس نے اپنی باتوں سے اور اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کر ہی جائے گا، جس نے امریکہ کی مڈل ایسٹ میں پیدا کی گئی ناجائز اولاد اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایران سے متھا لگا لیا ہے، اور وہ طاقت کے نشے میں دھت ہو چکا ہے کہ ہر حال میں ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج کی تاریخ میں ایران بھلے ہی معاشی اور فوجی لحاظ سے امریکہ سے کئی گنا کم طاقت رکھتا ہو، بٹ اس کی بیک پر جو ملک کھڑے ہیں وہ امریکہ کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ روس، چین اور نارتھ کوریا ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے حال ہی میں ایران کے حق میں بیان دے کر جہاں امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، وہیں پر اسرائیل کے اندر بھی ماتم سا بچھ گیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا، ہم اس حملے کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے اسرائیل اور یورپ کو بھی ایک پیغام دیا ہے، امریکہ نے اگر ایران پر حملہ کیا تو یہ آگ صرف مڈل ایسٹ تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ پیوٹن کا یہ بیان ناٹو کے لیے بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ناٹو یورپ اور امریکہ کے بیچ میں ایک فوجی اتحاد ہے۔ ناٹو کا مطلب ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ 32 ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد ہے جس میں ایک اسلامی ملک ترکی بھی شامل ہے۔ ناٹو کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ناٹو کے کسی بھی رکن ملک کی سرزمین پر اٹیک کیا جاتا ہے تو اسے ناٹو کے 32 ملکوں پر اٹیک مانا جائے گا، اور یہ 32 کے 32 ملک ایک ساتھ مل کر اس ملک پر حملہ کر دیں گے جس نے ناٹو کے رکن ملک کی سرزمین پر حملہ کیا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آرٹیکل کا اطلاق تاریخ میں صرف ایک بار کیا گیا ہے، وہ بھی تب جب 11 سپٹمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کیا گیا تھا۔ تب ناٹو میں موجود تمام ممالک نے مل کر افغانستان پر چڑھائی کر دی تھی۔ روس کے صدر پیوٹن کو پورا یقین ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ ضرور کریں گے۔ ایک بار ایران پر حملہ ہو گیا تو روس اس جنگ میں کود پڑے گا۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو روس کیوں کودے گا؟ روس کو ایران اور فلسطین سے اتنی محبت کیوں ہے کہ وہ ان ملکوں کے لیے امریکہ جیسے طاقتور ترین ملک سے متھا لگا لے گا؟ تو جواب ہے مڈل ایسٹ۔ دنیا میں مڈل ایسٹ کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سال 1948 میں وہاں اسرائیل کا فارمیشن کیا تھا، اور وہ اسرائیل کے ذریعے ہی پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک آگے جا سکتا ہے، اسی لیے مڈل ایسٹ کے زیادہ تر ممالک کا جھکاؤ امریکہ کی طرف رہتا ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، امریکہ اگر آج اسرائیل کو بیک کرنا چھوڑ دے تو اسرائیل 2 دن بھی عربوں کے سامنے نہیں ٹک پائے گا۔ روس امریکہ کو دنیا کے ہر حصے سے کھدیڑنا چاہتا ہے تاکہ دنیا پر امریکہ کے دبدبے اور اس کی طاقت کو ختم کیا جا سکے، اور اس کام کے لیے مڈل ایسٹ میں ایران سے بہتر آپشن اس کے پاس اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ ایران ہی مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس امریکہ کو مڈل ایسٹ سے کھدیڑنے کے لیے ایران کو طاقتور بنا رہا ہے۔ نہ صرف ایران کو طاقتور بنا رہا ہے بلکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور کل ہی روس کی طرف سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر ایک ایسا اسٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آیا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ روس نے ایران کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں نیوکلیئر انرجی یونٹ لگانا چاہتے ہیں، بھلے ہی روس نے نیوکلیئر ری ایکٹر کی بات نہ کی ہو، صرف نیوکلیئر انرجی کی بات ہی کی ہو، بٹ آپ جانتے ہیں ایک بار اگر روس ایران میں نیوکلیئر انرجی کے یونٹ چالو کر دیتا ہے تو اس کے بعد ایران اس سے بجلی بناتا ہے یا نیوکلیئر ویپن، یہ ایران پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ روس کا کھلم کھلا امریکہ کو چیلنج ہے کہ تم ایران کے جس نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ہم اسی نیوکلیئر پروگرام میں ایران کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تم نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ روس کی طرف سے یہ سیدھا سیدھا امریکہ کو پیغام ہے کہ نہ تو اب دنیا میں تمہارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، اور نہ اب تم دنیا کی واحد سپر پاور ہو جس کے ہر حکم کو حرف آخر سمجھا جائے گا۔ روس کے ایران میں نیوکلیئر انرجی کے یونٹ
یونٹ لگانے کے بیان ایرانی صدر پیزیشکیان کی طرف سے کیے گئے اس دورے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو انہوں نے جنوری 2025 میں روس کا کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ پیزیشکیان کے دورہ روس کے دوران روس اور ایران میں کئی الگ قسم کے معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے، جن میں ایک معاہدہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر بھی تھا، کیونکہ ایرانی صدر پیزیشکیان کے دورہ روس کے دوران ان کی اور روس کے صدر میر ولادی پیوٹن کے درمیان ایک بائی لیٹر ٹاک ہوئی تھی۔ اس ٹاک کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں روس کے صدر پیوٹن پوری دنیا کے سامنے آ کر بولتے ہیں کہ روس ایران میں نیوکلیئر انرجی کے یونٹ لگانے پر غور کر رہا ہے، جس سے ایران میں نیوکلیئر انرجی کو کریٹ کیا جائے گا۔ اور کل ہی روس کی طرف سے یہ بیان نکل کر سامنے آتا ہے کہ روس نے ایران میں نیوکلیئر یونٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ اور اسرائیل ہر حال میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چاہے انہیں کسی حد تک آگے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر اتنا ایگریسو موڈ میں کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ ایران جب بھی ایٹم بم بنائے گا وہ اس کا ٹیسٹ اسرائیل پر ہی کرے گا۔ یہ سیدھا سیدھا اعلان تھا کہ ایران اسرائیل کے وجود کو ہی اس دنیا سے ختم کر دے گا، کیونکہ اسرائیل کا تو سائز ہی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ایک ایٹم بم ہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ ایران نے جب بھی ایٹم بم بنا لیا وہ اسرائیل کے وجود کو ختم کر دے گا، اسی لیے وہ ایرانی نیوکلیئر سائٹ پر ایک بہت بڑا اٹیک کر کے اسے ختم کرنا چاہتا ہے، اور روس اس منصوبے کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے۔ امریکہ ابھی تک ایران پر حملہ اسی لیے نہیں کر پایا کیونکہ وہ جانتا ہے ایران بھلے ہی امریکہ کے سامنے ایک کمزور ملک ہو جو امریکہ کے سامنے 10 دن بھی ٹکنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مگر اس کے پیچھے روس اور چین جیسی دو بڑی طاقتیں کھڑی ہیں جو ہر طرح سے ایران کو سپورٹ کر رہی ہیں، پھر چاہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہو یا پھر ہتھیاروں کے ذریعے۔ کچھ دن پہلے ہی چین کے فورن منسٹر وانگ جی نے روس کا دورہ کیا ہے ایران کو لے کر۔ وہاں پر وہ روس کے صدر پیوٹن سے بھی ملے ہیں اور انہوں نے اپنے ہم منصب روس کے فورن منسٹر سرگئی لاروف کے ساتھ بھی ایک بہت اہم میٹنگ کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں ایران کے کچھ آفیشیل بھی شامل تھے۔ اس خبر نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور امریکہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ملک کو 10 دن میں فتح کرنے کا سوچ کر جنگ شروع کی جاتی ہے وہ 10 سال بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ امریکہ افغانستان اور ویتنام میں اتر کر یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ چکا ہے۔ روس، چین اور نارتھ کوریا کا ساتھ ملنے کے بعد ایران بھی سپر پاور والا ایگریشن دکھا رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں نہ تو امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے اور نہ ہی امریکہ کے سامنے جھکنے والا ہے، بلکہ وہ تو امریکہ سے کہہ رہا ہے اگر تم کو حملہ کرنا ہے تو کر دو، ہم بھی جوابی حملے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ نارتھ کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے بھی مکمل طور پر ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کم جونگ ان نے اپنے سب سے خطرناک ڈرونز بھی ایران کو سپلائی کر دیے ہیں۔ کم جونگ ان ایک ایسا انسان ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈرتا ہے۔ اس شخص نے تو امریکہ پر، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ پر ایٹم بم مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے پہلے دورے صدارت میں۔ ایران کے بعد نارتھ کوریا وہ واحد ملک ہے جو بلیک لسٹ ہے، مگر یہ دونوں ملک حوصلہ رکھتے ہیں پہاڑ جیسا۔ امریکہ دنیا بھر کے سینکشنز لگا چکا ہے ایران پر، اور وہ حربہ آزما چکا ہے جو وہ آزما سکتا تھا، اور اب تو فوجی کارروائی کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے، مگر وہ پھر بھی ایران کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ امریکہ اور اسرائیل نے پلان بی پر بھی کام شروع کر دیا ہے، اور وہ ہے ایران میں رجیم چینج۔ رجیم چینج کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ملک کی منتخب حکومت کو گرا کر وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا۔ پاکستان کے عمران خان بھی امریکہ پر پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا الزام لگا چکے ہیں۔ بہرحال امریکہ ایران کی عوام کو سڑکوں پر لا کر خامنہ ای کی حکومت کو چلتا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کام امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ سال 1943 میں امریکہ نے ایران میں رجیم چینج کر کے اپنے وفادار پیادے شاہ رضا کو ایران کی کرسی پر بٹھا دیا تھا، جسے بعد میں روح اللہ خمینی نے اقتدار سے بے دخل کیا تھا۔ امریکہ ویسی ہی تاریخ پھر سے ایران میں دہرانا چاہتا ہے، بٹ اس بار یہ کام ذرا بھی آسان نہیں، بلکہ یہ کہیں یہ ناممکن ہے تو یہ لفظ ٹھیک رہے گا، کیونکہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب لانے کے بعد روح اللہ خمینی نے ایران کے اندر ایک الگ فورس کا قیام عمل میں لایا تھا۔ شاید بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں ایران کے پاس دو قسم کی فورس ہیں، ایک ایران کی ریگولر آرمی اور دوسری IRGC ہے، جس کا قیام امام خمینی نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد عمل میں لایا تھا۔ اس فورس میں ایک البسیج نامی ونگ کا قیام بھی عمل میں لایا
لایا گیا تھا، جس کا کام ہی حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ختم کر دینا ہے، چاہے اس کے لیے کسی بھی حد تک آگے کیوں نہ جانا پڑے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کا یہ پلان کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ایران کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ایران کی شرائط کو شامل کر کے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرنی پڑے گی، اور امریکہ کو اسرائیل کی سپورٹ ختم کر کے مڈل ایسٹ سے اپنا بوریا بستر سمیٹنا ہوگا، اور فلسطینیوں کو فلسطین واپس کرنا ہوگا اور بیت المقدس کو آزاد کرنا ہوگا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کا رہے گا۔ جو اس بات سے ایگری ہیں وہ کومنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں اور بیت المقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ہر روز ایران، اسرائیل، فلسطین اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔